شہر کے ایک پرانے مگر پرسکون محلے میں فیصل رہتا تھا۔ کام کو سنجیدہ اور کتابوں سے محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ اس کی زندگی ایک سیدھی لکیر کی طرح تھی، گھر، کام، کتابیں اور تنہائی۔ مگر وہ تنہائی اسے کبھی بوجھ نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں ایک خاموشی سی دنیا آباد تھی۔ اسی محلے میں ایک دن ایک نیا گھر آباد ہوا۔ اس گھر میں رہنے والی لڑکی کا نام ہانیہ تھا۔ وہ ہنسی تو یوں لگتا جیسے فضا میں روشنی بکھر گئی ہو۔ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ فیصل نے اسے پہلی بار محلے کی لائبریری میں دیکھا، جہاں وہ ایک پرانی اردو ناول تلاش کر رہی تھی۔ یہ کتاب شاید اوپر والے شیلف میں ہو، فیصل نے ہلکی آواز میں کہا۔ ہانی نے چانک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دی۔ شکریہ، میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ ایک مختصر مکالمہ تھا، مگر فیصل کے دل میں جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے کھل گیا ہو۔ دن گزرتے گئے، لائبریری میں ملاقاتیں ہونے لگی، کبھی کتابوں پر بات، کبھی شاعری پر۔ فیصل کو معلوم ہوا کہ ہانیہ کو فیض اور منٹو پسند ہیں، اور ہانیہ نے جانا کہ فیصل خود بھی کبھی کبھی شاعری لکھتا ہے، مگر کسی کو سناتا نہیں۔ کبھی سنائیں گے؟ ہانیہ نے ایک دن پوچھا۔ فیصل مسکرا کر رہ گیا۔ شاید کسی دن۔ یہ شاید دونوں کے درمیان ایک نرم سا وعدہ بن گیا۔ وقت کے ساتھ دوستی گہری ہوئی، مگر فیصل کے دل میں ایک ڈر تھا، کہیں وہ اپنی خاموش محبت کا بوجھ ہانیہ پر نہ ڈال دے۔ وہ سوچتا تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، مگر ہانیہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھ لیتی تھی جو ہونٹوں تک نہیں آتا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، لائبریری تقریباً خالی تھی۔ کھڑکی سے بارش کی بوندیں شیشے پر موسیقی بنا رہی تھیں۔ عائشہ نے اچانک کہا، فیصل کچھ کہنا چاہتے ہو؟ فیصل نے پہلی بار دل کی بات زبان پر لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا۔ اپنی لکھی نظم، یہ میرے دل کی آواز ہے، اس نے کہا۔ ہانیہ نے نظم پڑھی، خاموشی چھا گئی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کب سے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جب سے تمہیں پہلی بار کتابوں کے درمیان مسکراتے دیکھا تھا، ہانیہ نے سچ کہہ دیا۔ ہانیہ نے کوئی لمبا جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، کچھ محبتیں خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ اس دن بارش دیر تک ہوتی رہی، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ زندگی کے مسائل آئے، فاصلے بھی بنے، مگر وہ خاموش محبت ایک مضبوط رشتے میں بدل چکی تھی۔ ایسا رشتہ جو لفظوں سے نہیں، سمجھ سے بنتا تھا۔